بسم الله الرحمن الرحيم. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب، میں ابو طالب، میں ابو طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں آیت. اللہ کچھ منتخب روزگار ہستیوں کے نام لے رہا ہے جنہیں اللہ منتخب قرار دے، جنہیں اللہ منتصب قرار دے، جنہیں اللہ مجتبی قرار دے رہا ہے، جنہیں اللہ مصطفیٰ قرار دے رہا ہے. ان میں ایک نام حضرت آدم کا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے آدم کو. ونوحًا، اور چنا ہے حضرت نوح کو. وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب کیا ہے. یہ آل ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا بھی اعلان ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی. حضرت آدم نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، حضرت نوح نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، مگر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی. جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبی بنایا تو صاحب عظمت قرار پائے. پھر اللہ نے نبوت کے بعد رسالت عطا کی تو عظمت میں اور اضافہ ہو گیا. اور پھر رسالت کے بعد جب حضرت ابراہیم کو امام بنایا تو اس سے اونچا کیونکہ درجہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم نے فوراً کہا: وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں کیا ہوگا؟ میری اولاد کو یہ منصب امامت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میری اولاد کا بھی خیال رکھ. یہ ایک بڑے باپ ہونے کی علامت ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اولاد باپ کے نتیجے کو کہا جاتا ہے، یعنی اولاد باپ کا نتیجہ ہوتی ہے. ایسے ہی باپ کا، ایسے ہی اولاد کا بھی آبا و اجداد کے لیے ایک حصہ ہے.
یعنی میں یوں کہوں کہ جیسے حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت ابراہیم کی وجہ سے، ایسے ہی تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو اللہ عظمت عطا کرتا ہے۔ یعنی میں لفظ بدل کے کہوں، کبھی اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو عزت ملتی ہے، کبھی ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو عزت ملتی ہے۔ تو اللہ کا نہ کسی باپ سے تعلق ہے نہ اولاد سے تعلق۔ اللہ کا تو اگر تعلق ہے تو کردار سے ہے۔ تم اپنا کردار اونچا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے کردار کی بلندی کی وجہ سے تمہاری نسلوں میں برکتیں آ جائیں۔ تم اپنا کردار بلند کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اچھے کردار کی وجہ سے تمہارے بزرگوں میں عظمت آ جائے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت خضر نے جو ایک بچے کو قتل کیا، حضرت موسیٰ ان کے ساتھ ہیں، اور حضرت خضر نے 3 کام کیے کہ جو حضرت موسیٰ نے ہر تینوں کاموں پہ سوال اٹھائے۔ پہلے تو آ کر کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے، تو حضرت خضر نے فرمایا کہ لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چلنے پر صابر نہیں ہو، میرے ساتھ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہر آدمی میرے ساتھ چل نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رہے کہ لن تستطیع معی صبرا ایک قاعدہ قانون ہے، یہ جہاں ایک نبی کا فرمان ہے، ایک نبی سے گفتگو کرتے ہوئے۔ البتہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت خضر کے نبی ہونے پر بھی بحث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی بھی تھے یا نہیں تھے، لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑے ولی تھے۔ یعنی انبیاء کرام میں جو اللہ کے ولی ہیں، ہر نبی ولی نہیں قرار پایا۔ بڑا عجیب عنوان ہے یہ، بڑی عجیب سی گفتگو ہے یہ جی۔ نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی خضر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ بڑی بڑی بڑا گہرا تعلق ہے ولیوں کا ولیوں سے جی۔ حضرت خضر کی ولایت آپ کے ذہن میں رہے، مگر میں حضرت خضر کی ولایت کو ذہن میں آپ کے بچوں کے جوانوں کے لانے کے بعد ایک نتیجہ دوں گا، اور اس نتیجے کا انشاءاللہ میں اور آپ انتظار کریں گے ابھی۔ اللہ نے حضرت خضر کو نبی بنایا نہیں بنایا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر اتنا طے ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ جیسے کہ استاد ہیں۔ ہاں حضرت موسیٰ آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، اور فرمانے لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چلنے پر صبر نہیں رکھتے، میرے ساتھ چلنے والا صابر ہونا چاہیے۔ اتفاق ہے اور حسن اتفاق ہے، اور میری یہ عزت ہے کہ مجھے سننے والوں کی تعداد زیادہ تر جوانوں کی ہے، اور بزرگ بھی جو تشریف فرما ہے ان بزرگوں سے بھی مجھے دعا لینی ہے، اور ویسے بھی اہل بیت کی محبت جس دل میں آ جائے وہ دل بوڑھا نہیں ہوتا، اس میں جوانی رہتی ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے نا جو حضرت خضر نے دیا ہے کہ لن تستطیع معی صبرا، یہ جو معیت ہے، ہمراہی ہے، ساتھ چلنا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہر ایک کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور خاص طور پر جو چل رہا ہے، جس کے ساتھ چلنے کا میں ارادہ کر رہا ہوں، جس کے ساتھ چلنے کا ہمیں شوق ہو، وہ جتنا عظیم ہوگا، جتنے اس کے کام مشکل ہوں گے، اتنے ساتھ چلنے والے کی مشکلات بھی ہوں گی۔ اس لیے نبی مکرم کے ساتھ چلنے والوں کی اللہ نے 6 شرطیں بیان کی ہیں۔ ہر آدمی نبی کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور جو نبی کی حیات طیبہ میں ساتھ چلے انہیں اصحاب کہا جاتا ہے، جو قیامت تک چلیں گے انہیں امتی کہا جاتا ہے۔ نبی کے ساتھ تو آج بھی چل رہے ہیں نا، آج بھی نبی کے ساتھ چلنا ہے نا ہمیں، نبی کا دور تو ختم نہیں ہوا، کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں نا، محمد رسول اللہ تو نبی کے لیے کہتے ہیں نا، اور محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر آپ ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے مولا علی کے ذات پر۔ یعنی
خاتمیت کا اس سے اچھا انداز کوئی نہیں ہوگا کہ ہم نبی کی خاتمیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں، بولو بھی تو صحیح. یہ کیسے بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کے بعد فوراً علی ولی اللہ کہہ کر بتایا کہ اب اگر اقرار ہوگا تو ولایت کا ہوگا، نبوت کا نہیں ہوگا. نبوت بلندتر صلوات پڑھیں. ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے. ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. جتنا بڑا رہبر ہے، جتنا بڑا رہنما ہے، جتنا بڑا قائد ہے، جتنا بڑا نبی رسول امام ہے، اتنا ہی پیچھے چلنے والوں کی ذمہ داریاں بھی سنگین تر ہیں. یعنی حضرت آدم کے ساتھ چلنے والوں کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی جتنی حضرت نوح کے ساتھ چلنے والوں کی ہیں. حضرت نوح کے ساتھ چلنے والوں کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی جتنی حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے والوں کی ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے والوں کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ساتھ چلنے والوں کی. شرائط بیان کی جا رہی ہیں. بغیر شرائط کے ایسے نعرہ لگانے سے کوئی ساتھ نہیں ہو جائے گا جی. اسے کردار پیش کرنا ہوگا، اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ساتھ چلنے والا ہے. اور قرآن نے شرائط بیان کی ہیں اور بیان کیا ہے کہ کون ہے جو ساتھ چل سکتا ہے. مَن یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، پھر بھی گیا نا، میرے نبی کو چھوڑ کر چلا بھی گیا، تو خبردار یہ نہ سمجھنا تمہارے جانے سے میرے نبی کی نبوت پر کوئی فرق آئے گا. ہاں، مَن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر مرتد ہو گیا کوئی، چلا گیا چھوڑ کر میرے نبی کو، تو جان لو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارا اسلام قبول کرنا اسلام پر احسان نہیں ہے. تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں مسلمان مان رہا ہے. تمہارا اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا اہل بیت پر احسان نہیں ہے. تمہارا امام حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھنا عزاداری پر احسان نہیں ہے. یہ عزاداری ہے جو تمہیں عزت عطا کر رہی ہے. یہ فرش عزا ہے جو ہمیں عزت عطا کر رہا ہے. یہ فرش ہی وہ ہے جو عرش سے جوڑ دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مَن یرتد منکم، اب ذرا شرائط سن لیجئے ان کے ساتھ چلنے والوں کی. حضرت خضر نے فرمایا میرے ساتھ تم نہیں چل سکو گے، تو ساتھ چلنا مشکل ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا لن تستطیع معی صبرا. حسین مولا کیا فرما رہے ہیں؟ من کانا بادلا فینا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے، فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے. یہ تو ذات کے اتنے اسیر ہیں کہ اگر میرا نام شہنشاہ حسین نقوی کی جگہ پرویز بھائی لکھتے ہیں شہنشاہ حیدر نقوی، تو میں اس بھی ناراض ہو جاتا ہوں کہ حسین کیوں نہیں لکھا، حیدر کیوں نہیں لکھا. اگر میرے نام کے ساتھ آداب احترام جناب محترم نہ لکھا جائے تو میں کہوں گا جی وہ جو میرا نام ہے جی. بعض لوگ الف سے علامہ ہوتے ہیں، بعض لوگ عین سے علامہ ہوتے ہیں. میں ایک علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک بچے نے فارم فل کرنا تھا، اس نے ان کا نام سیدھا سیدھا لکھ دیا، جو نام ہے وہ لکھ دیا، علامہ نہیں لکھا آگے. تو جب ان سے کہا یہاں سائن کر دیجئے، کہنے لگے کہ کہاں سائن کروں؟ کہا یہاں. یوں کیوں؟ یہاں کیوں کروں؟ کہا آپ کا نام ہے. کہا یہ میرا نام ہے. ہاں جی آپ کا نام ہے. کہنے لگے کوئی میرے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھا، تو نے سیدھا سیدھا نام لکھ دیا. اتنے ذات کے اسیر لوگ. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو اپنی ذات کا اسیر ہو وہ کسی کو آزادی نہیں دلا سکتا، وہ کسی کو نجات نہیں دلا سکتا. جی مسئلہ سارا یہ ذات کے اندر مکڑی جو ہوتی ہے نا، وہ اتنا اپنے گرد جالا بناتی ہے اور جالا بنا بنا کر سمجھتی ہے کہ میں بہت بڑا گھر بنا رہی ہوں. جتنا تار بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، اتنی اس کی اسارت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی اسیر ہو جاتی ہے کہ پھر اسی جالے میں پھنس کے مرتی ہے. خدا کے واسطے میرے بچوں اور جوانوں، اپنے ذات کے گرد اتنے تار نہ بنو. خواہ مخواہ کے تار بنتے چلے جا رہے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. جی فقیروں سے خطاب کر رہا ہوں بھائی.
لہذا میری ان باتوں پر توجہ کریں. جو بھی امام حسین کے دروازے پر آ کے بیٹھے گا نا، سب سے پہلے وہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ فقیر ہے. اللہ ہم سب کو فقیر بنائے. کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر بھی فقیر رہ سکتے ہیں، کروڑ روپے کے مکان میں رہ کر بھی فقیر رہ سکتے ہیں. فقیر اسے نہیں کہتے جو مانگتا ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جو مولا پہ اعتماد بانٹتا ہو. اپنے مولا کے اوپر اعتماد بانٹتا ہو، مولا سے جوڑنے کو بانٹتا ہو، تو بات آگے بڑھے. امام فرما رہے ہیں جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے. سارا مسئلہ یہ ذات کی آسیری کا. میری یہ بات تکراری ہے، آپ کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ 4 سال بعد دیکھ رہا ہوں. یہ میری بات جو ہے وہ تکراری جن کے لیے ہو وہ مجھے معاف کریں گے. میں آ رہا تھا ٹنڈو آدم سے، سانگڑ سے ٹنڈو آدم، رستے میں پھاٹک آتا ہے، تو اسی حلیے میں رہتا ہوں. فقیر ہوں. یہ فقیروں کے کپڑے ہیں، یہ جو میں پہنے ہوں نا، یہ فقیروں کے کپڑے ہیں، اور فقیروں کی جیبیں زیادہ ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مگر یاد رہے کہ یہ جیبیں پیسے ڈالنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، لوگوں کے مسئلے ڈالنے کے لیے بنائی جاتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی حلیے میں تھا جس حلیے میں بیٹھا ہوں. تو مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ کر ایک فقیر نے آواز لگائی، یا علی مدد. تو وہ مجھے اپنا لگا، تو میں نے بھی اسے مولا علی مدد بھی کہا، اور پھر میں نے اسے سلام بھی کیا. تو اس نے سلام کا جواب بھی دیا. کہنا یا علی مدد کہہ کے جاننا چاہ رہا تھا کہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں. تو وہ سلام کا منکر نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا سا شناسائی چاہ رہا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ تم اپنے ہو، تمہیں کچھ دوں. کون کہہ رہا ہے؟ فقیر کہہ رہا ہے. وہ فقیر بیٹھا کانٹھے گلاب میں ڈالے ہوئے کشکول بھی ڈالا تھا. کہنے لگا کہ میں کچھ دوں. میں نے کہا جی مجھے پہلا فقیر ملا ہے، جو پہلا فقیر ملا ہے. تو مجھے یاد نہیں، شاید افتخار صاحب تھا، مرحوم کون تھا. میں نے ان سے کہا جی گاڑیاں روک لو، گاڑیاں روک لو، اس سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا جی عطا کریں، دیں. کہنے لگے پتہ ہے زہد کی تعریف کیا ہے؟ زہد کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ بتائیں گے. کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں. ان 7 منزلوں سے جب تک گزرو گے نہیں، اللہ ولایت نہیں دے گا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں، مجھے عطا کریں وہ زہد کی 7 منزلیں کیا ہیں؟ کہنے لگا صرف پہلی دوں گا، اس پہ عمل کرو، دوسری نہیں بتاؤں گا. پہلی منزل یہ ہے اپنی ذات کی نفی کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آئے، قابو میں لے آئے، تو سارے مسئلے ہو جائیں گے. یہ ساری دنیا کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا. زمین آسمان اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. ہر کچھ دیر کے بعد جیسے مینڈک پھدکتا ہے بلا تشریح، معاف کیجیے گا، ایسے انسان جو ہے اپنے آپ سے نکل رہا ہوتا ہے، اسے پکڑ پکڑ کے سنبھالنا پڑتا ہے. کیا کریں گے انسان اپنے قابو میں رہے؟ فارمولہ دے دو. کیا کریں کہ انسان اپنے قابو میں رہے؟ بس انہیں زیادہ یاد کرو کہ جو اپنے قابو میں تھے، جنہوں نے اپنے اوپر ولایت پائی تھی. جو اپنے اوپر صاحب ولایت بن جائے پھر وہ کائنات کا ولی بن جاتا ہے. کبھی غور فرمایا کہ حضرت عباس باب الحوائج کیوں ہیں؟ اس لیے اللہ نے باب الحوائج بنایا کہ حضرت عباس اپنے اوپر تسلط رکھتے تھے. جی مولا عباس کی صفات کی سب سے بڑی صفت یہ کہ مولا عباس اپنے اوپر ولایت رکھتے تھے. جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو. بات تو فضائل کے باب میں ہے، مگر کربلا آ کر مولا حسین نے کہا لڑنا نہیں ہے تو نہیں لڑنا، پہل نہیں کرنی تو پہل نہیں کرنی. ایک رات کی مہلت لے کر آؤ تو ایک رات کی مہلت لائیں گے. ساری آرزویں مولا پہ قربان، جو اپنے اوپر قابو رکھے. تھک تو نہیں رہے؟
یہ در حقیقت اپنے اوپر قابو رکھنا عزیزان گرامی بہت مشکل ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے یعنی ایک نقطے کے لیے اور یہاں رکنے دیجیے. انسان کو اپنے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے. یہ بہت کمزور ثابت ہوا ہے اس حوالے سے. کبھی اسے کپڑے دھوکہ دیتے ہیں, کبھی اسے گاڑی دھوکہ دیتی ہے, کبھی اسے بنگلہ دھوکہ دیتا ہے, کبھی اسے کرسی دھوکہ دیتی ہے, کبھی اسے منصب, گریڈ, افسری یہ اسے دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی ان بے وقت چیزوں سے دھوکے میں آ جائے. میں ایک عارف کی خدمت میں تھا, ان کے پاس اتفاق سے وہ دن تھا جب میں گیا تو وہ دن تھا جس دن ان کے پاس کچھ لوگ وظیفہ لینے آ رہے تھے. وہ ماہانہ خرچہ لینے آ رہے تھے. کچھ لوگ تھے جن کو وہ دیتے تھے تو وہ آتے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو وہ چمٹا ایک چھوٹا سا رکھا ہوا تھا, اس سے وہ 5,000 کا 10,000 بنا کے 5,000 15,000 جس کو جتنے دینے ہوتے تھے وہ چمٹے سے اٹھا کر وہ سامنے رکھتے تھے ان کے لیے لے لیجیے. مجھے انہوں نے جانے دیا, سب کو نہیں جانے دیا, سب کو آتے. تو میں نے کہا یہ آپ چمٹے سے ہاتھ کیوں لگاتے ہیں, نوٹ کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے, چمٹے سے کیوں پکڑ رہے ہیں نوٹ, یہ 5,000 10,000 15,000 نوٹ کو چمٹوں سے کیوں پکڑ رہے ہیں. کہنے لگے پتہ نہیں کس نفس پرست نے اسے ہاتھ لگایا ہے, اتنا استعمال ہو چکے ہیں. یہ ایک سوچ ہے. یقیناً آپ اور میں یہ کام نہیں کر سکتے, ایسے کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا ورنہ لوگ کہیں گے ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں لوگ, ایسا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں. ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. حضرت خضر نے فرمایا تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں, میں برداشت کروں گا, صبر کروں گا, اور ساتھ چلے. کہ رستے میں ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسری طرف گئے اور وہاں جاتے جاتے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا کیا آپ نے, کسی اور کی کشتی کو عیبدار بنا دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں صبر نہیں ہے, جی برداشت نہیں ہے, تمہیں اعتراض ہوگا, سوال ہوگا, لڑو گے, بات کرو گے. پر میں نہیں, آئندہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلے تو ایک دیوار گر رہی تھی. کہا میرے ساتھ میری مدد کرو, اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جہاں تک گر رہی تھی اس کے اوپر بنا کر اسے سیدھا اور مضبوط کر دیا. تو آگے چلے کہا یہ کس کی دیوار تھی, آپ نے بغیر کسی سے اجرت لیے, کوئی کھانا, بھوک بھی لگ رہی تھی, کوئی کھانا بھی نہیں تھا. کہ اگر کسی اس کو بتا کے کرتے تو وہ کوئی شاید مزدوری دے دیتے, کوئی پیسے دے دیتے, ہم کھانا بھی کھا لیتے. فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں برداشت نہیں ہے. پھر فرمایا نہیں, اب نہیں پوچھوں گا. آگے چلے تو ایک جوان سامنے سے نظر آیا, اس کو قریب بلایا, قریب لا کر اسے قتل کر دیا. کہنے لگے یہ آپ نے بندہ مار دیا, ایک آدمی مار دیا آپ نے. تو حضرت خضر نے فرمایا اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے, اب آگے نہیں لے چلوں آپ کو میں اپنے ساتھ. وہ جو پہلی میں نے کشتی میں سوراخ کیا وہ ایک غریب مسکین انسان کی کشتی تھی. اس کے پاس زندگی گزارنے کا یہی جمع پونجی تھی. ہمارے جانے کے بعد بادشاہ کے لشکر آئے گا, بادشاہ کے سپاہی آئیں گے, وقت کے بادشاہ کے سپاہی آئیں گے کشتیوں کو ضبط کرنے کے لیے, اور وہ ساری کشتیاں لے جائیں گے. اس کشتی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ اس میں سوراخ ہے, اور یہ اپنی کشتی کے سوراخ کو ختم کر لے گا. اس کا روزگار بچا رہے گا. اوروں کے پاس تو اور وسائل ہیں, اس کے پاس یہی وسیلہ تھا بس. ہم نے اس لیے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. وہ دیوار جو گر رہی تھی وہ ہم نے اس لیے بنائی کہ اس دیوار کے بنیاد میں خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا. وہ 2 یتیم بچے ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر یہ دیوار گری اور وہ بنیاد ظاہر ہو گئی تو خزانہ لوٹ کے لوگ لے جائیں گے. دیوار اتنی دیر کے لیے, اتنے دنوں کے لیے ہم نے بنا دی ہے کہ بچے جوان ہو جائیں. اور فرمانے لگے یہ جو جوان میں نے قتل کیا ہے وہ اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ اور کچھ دن کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے قاتل ثابت ہوگا, اپنے ماں باپ کو قتل کرے گا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کوئی شخص اتنا بھی بدبخت ہو جائے. تو ہم نے اس کو جلدی دنیا سے رخصت کر دیا تاکہ عذاب اس کا وہاں کم ہو جائے. اچھا یہ بات کم سے کم یہاں طے ہو گئی کہ اگر کبھی ہماری زندگیوں میں ایسا حادثہ سامنے آ جائے جو حادثہ ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کم سے کم مان لینا چاہیے یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے. زندہ رہتے تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ اللہ نے ہمیں زندہ نہیں رکھ رہا, اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تاکہ ہم رخ بدل لیں. ہم اگر اسی جگہ ہوتے اور ہم اس طرف چلے جاتے ہمارے ساتھ کیا ہوتا, بہت بڑا عذاب بن جاتا. فرمایا یہ وجوہات تھیں جو میں نے ایسا کیا. عزیزان گرامی, اور پھر حضرت خضر نے اپنے سفر کو جاری رکھا. تو یہ جو 3 واقعات ہیں نا, اسی کیفیت کو تھک کے نہیں سنیں گے, اسی کیفیت کو کہ کسی کی کشتی میں سوراخ کر دینا,
کسی کے خزانے کو محفوظ کر لینا، کسی جوان کو قتل کر دینا، اور ولایت تکوینی کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ کسی مردے کو زندہ کرنا زیادہ بڑی ولایت ہے یا کسی زندہ کو مارنا زیادہ بڑی ولایت ہے؟ مولا علی مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، یہ ولایت تکوینی ہضم نہیں ہوا ہے۔ مولا علی مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں، ہضم نہیں ہو رہا۔ اور حضرت خضر زندہ کو مار سکتے ہیں۔ بھائی مانو میری بات، سمجھے نا میں اب کیا کر رہا ہوں؟ یعنی کسی زندہ کو مارنا زیادہ بڑی ولایت ہے یا کسی مردے کو زندہ کرنا زیادہ بڑی ولایت ہے؟ یقیناً کسی مردے کو زندہ کرنا زیادہ بڑی ولایت نہیں ہے، کسی زندہ کو مارنا زیادہ بڑی ولایت ہے۔ وہ نہیں مان رہے ہو، یہ مان رہے ہو۔ ولایت تکوینی یعنی کائنات پر اللہ نے انہیں ولی اور صاحب اختیار بنایا ہے۔ یہ چاہیں تو اپنے تصرفات کے ذریعے، اپنے اختیارات کے ذریعے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ اب میں نے ایک جملے کے لیے آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، وہ خضر علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے استاد ہیں، وہ دعائے کمیل علی کو بتا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے مولا علی کی ذات پر۔ بھائی میرا دل نہیں ابھی مانا ہے، میں نے بات پوری نہیں کی۔ بسم اللہ۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم معاشر انبیاء، ہم گروہ انبیاء، ہم انبیاء، ہم میرے نبی مولا ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مولا علی کا جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں ہمارے نبی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے۔ اگر نبی مولا نے اپنی عقل کے مطابق بات کی ہوتی تو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں پاتے ان کی عقل کی بات کو، کہ ہم تمہاری عقل کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں۔ دقت ہے۔ اب ہم یہ کیسے جانیں کہ ہم سے تو جو فرمایا وہ تو ہماری عقل کے مطابق، ان کا معیار معرفت اور ان کا معیار فہم کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ان کی عقل کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تھوڑی سی حساس وادی ہے مگر گزر جائیے جلدی سے۔ ہم سے تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، وہ ان کی عقل کیا ہے؟ یہ تو ہماری عقل تھی جو انہوں نے فرمان جاری فرمایا، حدیث فرما دی، ارشاد فرما دیا، تفسیر قرآن بتا دی، ہماری الجھن دور کر دی ہماری عقل کے مطابق۔ مامون الرشید کہنے لگا ہے فرزند رسول، سوال کیا گیا ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ تو مامون الرشید کہنے لگا مجھے یہ فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے کیسے ہیں؟ تو میرے مولا رضا نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم ایک اور حدیث سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ تو ابا سلط ہروی نے قریب آ کر کہا مولا یہی جواب ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ان کے لیے، تمہارے لیے اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کی جائے۔ اور پھر ابا سلط نے پوچھا مولا میرے لیے کیا جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے جد محشر میں کھڑے ہوں گے، مولا علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ جی دقت ہے مراد کی؟ تو ائمہ اہل بیت سب سے پہلے سرکار دو جہاں نبی مکرم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، مولا علی فرما رہے ہیں اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے جانے کہ ان کی عقل کیا ہے؟ عزیزان گرامی جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں، محنت کا جملہ ہے، جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کو۔
مکرم کی معیار معرفت کو جاننا ہے، اگر مولا علی کی معیار معرفت کو سمجھنا ہے تو دعاؤں کو پڑھنا ہوگا، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، اللہ کے بارگاہ میں حاضری، اللہ سے بات کرنے پہ الفاظ کون سے لیتے ہیں۔ مولا سجاد کی 54 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، ایک دعا کی 30 جلدوں میں شرح کی جاتی ہے، تب بھی شرح کرنے والا مطمئن نہیں ہوتا کہ میں مولا کی دعا کو سمجھ لیا ہے میں نے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر گھنٹوں سیمینار ہوتا رہے اور 25 آدمی اس پہ خطاب کرتے رہے ایک ایک جملے پر، تو ہم اس کی جملے کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ معصوم اللہ سے جب بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی دعاؤں میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا رہے ہیں، اتنی گہری باتیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے مولا علی فرما رہے ہیں مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ ہی اللہ پر دلیل ہے۔ کیسے سمجھیں گے علی کے بغیر؟ صلوات پڑھیں عظمت حیدر کرار پر۔ توجہ کر لی؟ تو جو اللہ نے منتخب قرار دیا ہے ان میں ایک حضرت آدم، ایک حضرت نوح، مگر حضرت ابراہیم کو منتخب قرار دیا۔ یہ وہ ابراہیم ہے جنہوں نے اپنی اولاد کا مطالبہ کیا کہ میری اولاد میں بھی یہ منصب جائے، تو اولاد کی خاطر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ جب کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، فوراً فرمایا ومن ذریتی، میری ذریت میں امامت۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم تو بہت چاہیں گے اس تک پہنچنا، یہ نہیں پہنچے گا، یہ نہیں جائے گا ان تک۔ وہ تو بڑے بڑے کام کریں گے، اپنے آپ کو امام بھی لکھوائیں گے، الیکشن بھی کروائیں گے، مگر یہ عہدہ ان تک نہیں جائے گا، ان تک ظالموں تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے، کیونکہ ان کی نسل میں تو ظالم بھی آنے والے تھے، تو انہیں خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میں سب کچھ چلا جائے۔ کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہاری ظالم اولادوں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، تمہارے عادل اور معصوم اولادوں کو یہ عہدہ ملے گا، جو ظالم نہیں ہوں گے انہیں یہ عہدہ ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اب یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آل ابراہیم، ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو چن لیا۔ تو آل ابراہیم کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے چن لیا، آل ابراہیم میں ہم نے عظمتوں کو چن لیا۔ آل عمران اور آل عمران میں ہم نے عظمتوں کو چن لیا۔ العالمین، عالمین میں ہم نے انہیں باعظمت بنا دیا۔ آل ابراہیم بھی اور آل عمران بھی عالمین میں باعظمت ہے، عالمین میں باعظمت ہے۔ عالم کی جمع عالم ہے، عالم کے تسنیہ عالمین ہوگا، لیکن عالم کی جمع جو ہے عالمین ہوگا، یعنی دو عالموں میں نہیں، زمین اور آسمان میں نہیں، زمین اور جنت میں نہیں، دنیا اور آخرت میں نہیں، بلکہ جتنے عوالم ہیں، جتنی حالتیں ہیں، عالم کو آپ حالت بھی کہہ سکتے ہیں، جتنی بھی حالتیں ہیں وہ سب عالم ہے۔ بچہ ماں کے شکم میں یہ ایک عالم، دنیا میں آیا یہ ایک عالم، جوانی میں آیا یہ ایک عالم، بڑھاپے میں آیا یہ ایک عالم، قبر میں گیا یہ ایک عالم، برزخ میں گیا یہ ایک عالم، آخرت میں گیا یہ عالم، جنت میں گیا یہ عالم، یہ عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ملکوت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام عالموں میں ہم نے آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اب آل عمران کون ہے؟ حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب ہے۔ میرا مقدمہ لمبا ہو گیا شاید، کتنی دیر ہو گئی؟ معاف کیجئے گا، کچھ لمبا مقدمہ ہو گیا۔ ہم آل عمران پر غور کر رہے ہیں، تو آل عمران میں پہلا نام حضرت طالب کا ہے، دوسرا نام حضرت عقیل کا ہے، تیسرا نام حضرت جعفر کا ہے، چوتھا نام علی کا ہے۔ یہ چاروں بیٹے اور حضرت جمانہ اور حضرت ام ہانی، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔
حضرت طالب کہتے ہیں کہ گم ہو گئے تھے اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ان کی نسل اور ان کی اولاد نہیں ہے، لیکن حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی کی اولادیں سادات کہلاتی ہیں، بنی ہاشم کہلاتی ہیں۔ سادات کی دو قسمیں ہیں، ایک بنی ہاشم سادات یعنی ہاشمی سید، ایک فاطمی سید۔ سادات میں بھی جو افضل سید ہے وہ فاطمی ہے، لیکن جو سادات کے شرعی احکامات ہیں وہ ہاشمیوں پر بھی جاری ہوتے ہیں، یعنی جو حضرت ہاشم کی اولاد، یعنی حضرت ابو طالب کے دادا کی اولاد، حضرت ہاشم حضرت ابو طالب کے دادا، حضرت عبد المطلب کے والد، جو حضرت ہاشم کے 10 بیٹے اور پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور پھر حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، یہ جو سارے ان بیٹوں کے بیٹے اور نسلیں ہیں یہ سب ہاشمی ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ سب سید ہیں، ہاشمی جتنے سید ہیں، اور ان پہ وہ جو شرعی احکامات ہیں، صدقہ نہیں کھا سکتے، خمس لے سکتے ہیں، اور جو شرعی احکامات ان کے ہیں، بعض فقہ میں سید اور غیر سید کی شادی پر بڑی بحث ہے علمی طور پر، اور بعض منع کرتے ہیں، بعض اگر اجازت دیتے ہیں تو بڑی شدت کے ساتھ، بڑی شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ جو شرعی احکامات ہیں سید کے، اس میں ہاشمی سارے شریک ہوتے ہیں، لیکن ہاشمیوں میں جو زیادہ افضل ہے وہ ہے فاطمی ہاشمی، یعنی جو مولا علی اور جناب زہرا کی اولاد۔ وہ جو سادات ہیں جو فاطمی سید کہلاتے ہیں، ان کی عظمت ان سے زیادہ ہے جو ہاشمی سید ہیں، توجہ ہے؟ اور فاطمی سادات میں بھی ان کی عظمت زیادہ ہے جو حسینی سادات ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات۔ دلیل دوں گا، ممکن ہے میں نے ایک بہت ہی حساس جملہ کہہ دیا ہے، ممکن ہے ایک سوالات کا ایک جلغار ہو جائے، تو یہی دلیل دے دیتا ہوں کہ حسینی سید کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں جب کربلا پہنچے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، تو حدود کربلا میں امام اپنے گھوڑے سے اتر گئے، یعنی جہاں سے حد شروع ہوئی نا کربلا کی، امام گھوڑے سے اتر گئے۔ امام اترے تو جتنے بھی قافلے میں لوگ تھے سب اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے، پیدل جانے لگے قبر امام حسین کی طرف۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، دونوں امام ہیں، آپ کا ادب احترام بتا رہا ہے کہ آپ حسین مولا کی تعظیم زیادہ کر رہے ہیں، آپ بھی تو امام ہیں وہ بھی تو امام ہے۔ تو امام صادق نے بڑا حسین جملہ فرمایا، سارے جملے حسین ہیں، یہ جملہ بھی سنیے۔ امام نے فرمایا کہ ہمیں امامت بطفیل حسین ملی ہے۔ صلوات پڑھیں گے مولا حسین کی ذات پر، اللہم صل علی محمد۔ بات آگے بڑھے تو نام حضرت ابو طالب کا، کل نام پر گفتگو ہو گئی، اور آج ایک منزل اور آگے آنا چاہوں گا۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ذمہ دار بھی بنے اور اس کا بیٹا مہربان بھی بنے۔ ہر باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ذمہ دار بھی بنے اور مہربان بھی بنے، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ ذمہ داری کبھی کبھی مہربانی سے ٹکراتی ہے اور مہربانی کبھی کبھی ذمہ داری سے ٹکراتی ہے، یہ دو متضاد باتیں ہیں، بعض اوقات متضاد باتیں ہیں۔ ذمہ داری مہربانی سے ہاتھ اٹھوا دیتی ہے، مہربانی کر لو یا ذمہ داری ادا کر لو، جی پیار کر لو، محبت کر لو یا ذمہ داری ادا کر لو۔ اور کبھی کبھی مہربانی ذمہ داری کو روکتی ہے اور کبھی ذمہ داری مہربانی کو روکتی ہے، مگر کامیاب باپ وہ ہے، تربیت اولاد کا ارادہ کرنے والے سنیں، جو صاحبان اولاد ہیں وہ ذرا اور توجہ بڑھائیں، اور جو شادیوں سے امیدوار ہیں وہ بھی توجہ کریں کہ شادی جو ہے وہ جنسی تسکین ہی کو نہیں کہتے، یہ تو حیوانی جنبہ ہے، یہ تو حیوانی پہلو ہے۔ یہ جنسی تسکین جو شادی کے ذریعے سے ہے یہ تو حیوانی پہلو ہے، انسانی پہلو اولاد کی تربیت ہے، معاشرے کی تشکیل ہے، سماج کو ترقی دینا ہے، معاشرے کو پرسکون بنانا ہے، یہ معاشرے کی خاطر شادی ہے، معاشرے کی ترقی کی خاطر شادی کا اصلی ہدف یہ ہے۔
جی ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو اپنی اولاد میں منتقل کرے. کیا کیا؟ ذمہ داری اور مہربانی. تاریخ تربیت میں، تربیت کی تاریخ میں ابو طالب ایک سنہرا نام ہے، ایک روشن نام ہے، ایک ایسا واضح نام ہے تاریخ تربیت میں. اگر دنیا کے باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو انہیں ابو طالب کی تقلید کرنی ہوگی. صلوات پڑھیں حضرت ابو طالب کی ذات پر. جیسے اپنے بچوں کو سنوارا ہے. بھائی میں ایسے جب تک خود لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف آئے گا نہیں. تاریخ تربیت میں، پھر جملہ تکرار کروں گا ایک جملے کے لیے، تاریخ تربیت میں ابو طالب سے بڑا کوئی روشن نام نہیں ہے جس نے اپنے بچوں کو ذمہ دار بھی بنایا ہے اور مہربان بھی بنایا ہے. یعنی دو متضاد صفات کا حامل بنایا ہے اپنے بچوں کو. تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو اب تک کا نتیجہ دو. تاریخ تربیت میں ابو طالب سے بڑا کوئی مربی نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان اس سے تربیت پا رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عظمت مصطفیٰ پہ صلوات. میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اس جملے پر میرے مولا نبی ہم سے بہت خوش ہوں گے. ہم تو نوکر ہیں نا، ہم تو ان کی عظمت بیان کرنے کے نوکر ہیں نا. کریموں کے سامنے جب کریموں کی تعریف ہوتی ہے تو پھر ان کی عطائیں بھی آتی ہیں. جی آج ایک اور لیٹر جاری ہوا ہے جس میں شاید 6واں 7واں نام ہے ہمارا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد میرے بڑوں کا کچھ نہیں کر پائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بڑی عنایت، بڑی عنایت. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی شدت پسندی کا جملہ، کوئی دہشت گردی کا جملہ، کوئی فرقہ واریت کا جملہ اگر کسی پوسٹ میں، کسی موبائل، کسی سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے پاس آئے تو اس کا جواب 3 جملوں میں دینا ہے. بھائی توجہ چاہوں گا. کوئی بھی چپتا ہوا جملہ تکفیریت کا، فرقہ واریت کا، کوئی بھی شدت پسندی کا، کوئی آپ کے خلاف جملہ اگر پوسٹ کی صورت میں آپ کے پاس پوسٹ پہنچے تو اس کا 3 جملوں میں جواب دینا ہے. پہلا جواب حسینیت. جواب آواز ہی نہیں آئی مجھے. حسینیت نہیں، اور طاقت چاہیے. پہلا جواب حسینیت. دوسرا جواب یزیدیت. تیسرا جواب پاکستان. ذرا 10 دفعہ نعرہ لگا کے دکھائیے. زندہ باد، 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 زندہ باد. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تربیت اولاد کے 2 عنوان. جی آج اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے. کائنات کا سب سے بڑا انسان
بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ واجبات واجب الوجود اللہ کی ذات، اور ممکنات میں سب سے بڑا واجب، ممکنات میں سب سے بڑا واجب، ممکنات میں جس کا ہونا سب سے لازم ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی آخر ہے، وہ نبی خاتم ہے جو ممکنات میں سب سے بڑا واجب ہے جی، جس کے بارے میں ایک عیسائی لکھنے والا تاریخ بشریت کی 100 کامیاب شخصیات کے نام لکھتا ہے، ان کی ہسٹری بیان کرتا ہے، لکھنے والا عیسائی ہے مگر ہمارے نبی کا نام سب سے پہلے لکھتا ہے۔ کہتا ہے تاریخ بشریت میں نبی سے بڑھ کر، آخری نبی سے بڑھ کر، سرکار دو جہاں سے بڑھ کر کوئی بڑا آدمی نہیں ہے۔ اتنا بڑا کامیاب انسان، اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ کس کی گود میں پلا ہے؟ کس نے اسے ان صفات سے آشنا کیا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہو، ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، جو لوگ حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں نا، انہیں کہو ابو طالب اسے کہتے ہیں جسے کلمہ ڈھونڈتا ہو۔ میرا عقیدہ کہتا ہے اور دلائل رکھتا ہوں۔ بہت سارے جملوں کے پیچھے لمبی بحث ہے جو ہم چھوڑ چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا عقیدہ کہتا ہے اور دلائل رکھتا ہوں، جب ابو طالب نے کہا بیٹا اعلان کرو، تب میرے مصطفیٰ سرکار نے اعلان کیا، اور جب دیکھا میرے مصطفیٰ سرکار نے کہ مکے میں ابو طالب نہیں رہے تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مکہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہوں، اس لیے کہ میرے چچا ابو طالب ہی نہیں ہے۔ جب دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان نبوت کر رہے تھے، کس کے کہنے پر کر رہے تھے؟ ابو طالب کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ تمہیں اتنا نہیں پتا؟ ابا اگر بیٹے کے کسی کام سے خوش نہ ہو تو بیٹے کو کام کرنے دے گا؟ اچھا بیٹا بہت ہی اگر معاذ اللہ ناہنجار ہو اور باپ کی بات نہ مان رہا ہو تو باپ کہتا ہے جاؤ پھر کہیں اور جا کے یہ کام کرو۔ بھائی اگر نبی مکرم اعلان نبوت کر رہے ہیں اور علی ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور حضرت ابو طالب اگر راضی نہیں تھے تو کہتے نا حضرت علی سے کہیں اور جا کے یہ کام کرو۔ اپنے گھر میں دعوت کیوں رکھنے دی؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بہت ہی روشن پیغامات ہیں، بہت ہی روشن پیغامات ہیں۔ حضرت ابو طالب مربی مصطفیٰ، کفیل سرکار دو جہاں، شفیق محمد مصطفیٰ، حضرت ابو طالب نبی مکرم سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ایک مربی کا اور ایک استاد کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، شرم نہیں آتی؟ نبی مکرم کا کلمہ پڑھتے ہوئے استاد کو بھلا دیتے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار نے خود کہا ہے۔ یہ وہ ہے لقد کفلتنی یتیما وربیتنی صغیرا، یہ وہ ہیں جنہوں نے میری تربیت کی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے میری پرورش کی ہے۔ یہ نبی مکرم کے جملے ہیں، اور یہ جملے اتنے اچھے لگے اللہ کو کہ قرآن میں والدین کے لیے یہی جملے نازل کر دیے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دو کام باپ کو کرنے ہیں۔ جتنے بھی باپ یہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ابھی قابو میں ہیں ان کے، ابھی ان کے قابو میں ہے، تو ذرا یہ طے کر لیں کہ انہیں یہ دو کام کرنے ہیں۔ ایک اپنے بچوں کو ذمہ دار بنانا ہے، اور ایک اپنے بچوں کو مہربان بنانا ہے۔ یہ لوگو ہے، یہ سلوگن ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ عنوان ہے، یہ ایجنڈا ہے۔ ہر باپ سوچ لے کہ مجھے بچے کو ذمہ دار بنانا ہے، اور ذمہ دار اس وقت تک کوئی بچہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس پہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔ جی، اب
بچوں پر ذمہ داریاں ڈالنی ہیں، کام دینا ہے انہیں، اور اپنی نظارت میں کام دیکھنا ہے، اور اگر کام اچھا نہ کر پائیں تو مایوس نہیں کرنا، دل آزاری نہیں کرنی، اگر ناکام بھی لوٹے پھر بھی شاباش دینا ہے، اس لیے کہ جو ناکام لوٹا ہے وہ گیا تو تھا نا، اس کا جانا خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ ٹھیک ہے فیل ہو گیا، ٹھیک ہے ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں کر پایا، مگر گیا تو صحیح، اس کے جانے پر اسے حوصلہ دینا ہے کہ وہ میدان میں گیا، اس نے کام شروع کیا، نہیں کر پایا کوئی بات نہیں، آئندہ کرے گا۔ محمد حنفیہ اس کو اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ محمد حنفیہ گئے، تیر برسنے لگے، آگے نہیں بڑھ پائے، واپس آ گئے، امام حسن گئے، اونٹنی کے گھٹنے کاٹے، ہودج گری، جنگ ختم ہو گئی۔ تو مولا حسن کا استقبال ہوا، حضرت علی نے دیکھا کہ محمد حنفیہ کہیں نظر نہیں آ رہے، جب ڈھونڈا تو معلوم ہوا ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت مایوسی کے ساتھ گردن لٹکائے کھڑے ہیں۔ قریب جا کر کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے بابا آپ نے مجھے کام دیا تھا، میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ مولا علی نے ان کی پشت پر ہاتھ مار کے فرمایا انتا ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ناکام کیوں آئے، یہاں بھی شاباش دی مولا علی نے، تم میرے بیٹے ہو۔ یہ فخر حضرت محمد حنفیہ کے لیے کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، اپنے آپ کو حسن سے مقایسہ نہیں کرو۔ بھئی اگر تھکے ہوئے نہیں جملہ کو، جب دونوں بھائی برابر نہیں ہے تو امت حسین جیسی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک ذمہ دار بنانا ہے اور ایک مہربان بنانا ہے، توجہ ہے۔ اب حضرت ابو طالب نہ صرف اپنے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے مربی تھے اور نہ صرف سرکار دو جہاں کے مربی تھے، بلکہ میرے دل کی آواز سن لیجئے، جو علی اور نبی کا مربی ہو وہ پوری امت کا مربی ہے، وہ پھر سب کے مربی ہیں۔ تو مربی امت مصطفیٰ، کبھی اگر لکھنے ہو نا، جیسے آپ نے یہاں اشتہار پہ لکھا ہے شان ابو طالب، تو حضرت ابو طالب کے القاب میں ایک لقب لکھے ہیں، مربی امت مصطفیٰ۔ امت مصطفیٰ کا اگر کوئی مربی ہے تو حضرت ابو طالب ہے۔ تو پورے خاندان کے بچوں کو جمع کرتے تھے، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اپنے بچوں کو، اور ان کے مقابلے کرواتے تھے۔ حضرت ابو طالب ان کے مقابلے کرواتے، پریکٹیکل۔ وہ اسکول چھوٹا ہوتا ہے جس میں پریکٹیکل کے انتظام نہ ہو، وہ اسکول بڑا اسکول ہوتا ہے جس میں پریکٹیکل کا انتظام ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب اپنے بچوں کے لیے مشقیں کرواتے تھے اور مقابلے کرواتے تھے، مختلف ذہنی مقابلے، بدنی مقابلے، علمی مقابلے۔ حضرت ابو طالب اپنے سارے بچوں کو، پورے خاندان کے بچوں کے درمیان کبھی دوڑ لگانے کا مقابلہ ہوتا تھا، سارے بچے حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں کرسی پر، بچے مقابلہ کروائیں، اور جو بچہ زیادہ کامیاب لوٹتا تھا اسے پھر، جو کامیاب ہوتا تھا اسے حوصلہ دیتے تھے، جو ناکام ہو جاتا تھا اسے بھی حوصلہ دیتے تھے کہ اب نہیں، آئندہ تم کر لو گے کام، کل جب ہوگا تم کر جاؤ گے کام۔ تو اس کی تربیت کرتے تھے، اور پھر کشتی بھی کرواتے تھے، کشتی کرواتے تھے کہ تم دونوں لڑو، تم دونوں لڑو، تم دونوں لڑو، تم اس سے لڑو، تم اس سے لڑو۔ اس طرح حضرت ابو طالب کا طریقہ تھا۔ علی، مولا ابو طالب کے بیٹوں میں مولا علی، جب کبھی دوڑ لگتی تھی تو علی نظر نہیں آتے تھے، تو سارے بچوں نے آ کر شکایت کی حضرت ابو طالب سے اور کہا اس مقابلے میں علی ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟
تو مولا ابو طالب مسکرائے اور فرمایا علی اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب کشتی ہوتی تھی جب کشتی ہوتی تھی تو مولا علی نظر آتے تھے، اور کوئی ایسی کشتی بچوں میں نہیں ہوئی جس میں علی نے فتح نہ پائی۔ ہر کشتی میں مولا علی فتح پاتے تھے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ آپ تھوڑا سا اضافہ کر گئے، کبھی تو ہوا ہوگا، مولانا کچھ مبالغہ کر گیا، کبھی تو ہوا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کبھی نہیں ہوا، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ کبھی کسی کشتی میں مولا علی کو کسی نے نہیں ہرایا، اور ہر کشتی میں مولا علی ہی سب سے جیتتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی جس طریقے سے آج بچے کو گراتے تھے، دوسرے دن سارے بچے سوچ کر آتے تھے کہ علی یہ طریقہ اپنائے گا، مولا علی ایک اور نیا طریقہ اپناتے تھے۔ تیسرے دن بچے سوچتے تھے کہ علی ان دونوں میں سے کوئی اپنائے گا، اور چوتھے دن علی ایک اور نیا طریقہ اپناتے تھے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا علی نے کشتی لڑی ہو اور بچوں کو گرایا نہ ہو۔ تو جب یہ کیفیت بہت کثرت سے ہو گئی، جملہ سنیں گے، جب یہ کیفیت جب کثرت سے ہو گئی تو حضرت ابو طالب نے فرمایا آج میں اپنے بچے علی کا نام ظہیر رکھتا ہوں۔ ظہیر، میں تو ایسے بغیر لطف لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ مولا علی کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد نے حیدر رکھا، اور حضرت ابو طالب نے ظہیر رکھا۔ نام علی اللہ نے رکھا، بھائی آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، اللہ نے نام علی رکھا، ماں نے نام حیدر رکھا، بابا نے نام ظہیر رکھا۔ جب مرحب سے مقابلہ ہوا تو سامنے جب آیا نا مرحب، تو مولا میدان میں جب مولا نبی نے بھیجا جب لڑو جنگ خیبر میں، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا لگا تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ دشمن کو نظر انداز کرنا ہی کامیابی ہے۔ میں اگر اسکولوں میں آپ کا کوئی دشمن ہے نا، اس سے الجھے نہیں۔ اگر اداروں میں آپ کا کوئی دشمن ہے، اس سے مقابلہ نہیں کریں۔ علی والوں کو پیغام دے رہا ہوں، علی والوں کے اندر خوشبو بھی علی کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے آفس میں کوئی آپ کا دشمن ہے، اسکول میں آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کے ادارے میں، آپ کی زمینداری میں، آپ کے اور معاملات میں اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو علی والوں پیغام لے کر جاؤ۔ جتنا دشمن کو نظر انداز کرو گے اتنے کامیاب رہو گے، اور جتنا اس کا مقابلہ کرو گے اتنا وہ ترقی کرے گا۔ نظر انداز کرو، جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تمہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، تم کون ہو۔ ہمارا اگنور کرنا ہی تو اچھی دشمنی ہے۔ بدلہ لینے میں تو آپ برابر ہی پر آ گئے، آپ نے اپنے برابر مان لیا۔ اگنور کریں، نظر انداز کریں، آنکھیں موڑ لیں، بند کر لیں اس کی طرف سے۔ فلاں نے آپ کے لیے کہا ہے، فلاں نہیں، ہم نہیں مانتے، بھائی ہمارے سامنے کہا ہے کہ اچھا کہا ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہی بدلہ ہے۔ جی یہ مولا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھ رہا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ یہ جو اس نے جواب دیا تھا مولا کے پوچھنے پہ تو جواب دیا ہے، ورنہ اسے تو پتا ہے کہ میں کون ہوں، اور ساری امت کو پتا ہے وہ کون تھا، سارے لشکر کے اسلام کو پتا تھا وہ کون تھا۔ 40 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا،
اسی وجہ سے تو فتح نہیں ہوا کہ وہاں کا سردار بہت بڑا تھا، وہ کسی کو فتح یاب ہونے نہیں دے رہا تھا، تو سب جانتے تھے کہ کون ہے یہ مرحبا۔ تو مولانا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ اب اخلاقیات کو بھی ہاتھ میں رکھنا ہوگا۔ تم نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، تو وہ بھی تو پوچھ رہا ہے تم کون ہو، تو فوراً فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ مل کا جواب ماں نے نام حیدر رکھا اور بابا نے نام ظہیر رکھا۔ تو جب آئے جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے سامنے، تو اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا ابو طالب کا بیٹا۔ جی اب وہاں کیونکہ چیرنا تھا تو کہا ماں کا بیٹا۔ حیدر چیرنے والے کو کہتے ہیں، کہا کیونکہ مرحب کو چیرنا تھا تو کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور یہاں پر کیونکہ پٹکنا تھا، بھائی جنگ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، آپ نے خیبر و خندق سنا ہوگا مگر یہ بھی سن لیجئے، حیدر کہتے ہیں چیرنے والے تھے۔ حیا درہ، سانپ کے جو منہ کو پکڑ کے چیر دے، حیا سانپ، درہ یعنی چیرنا، جو سانپ کے منہ کو پکڑ کے چیر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ حیا درہ زور زور سے بولیں گے تو حیدر آئے گا۔ کثرت استعمال، بالا بک بھی کثرت استعمال کی وجہ سے بالا بک، بالن و بکن جلدی بولتے بالا بک، ایسے حیا درہ جلدی بولتے حیدر۔ وہاں کیونکہ اسے چیرنا تھا اس لیے اپنی ماں کا ذکر کیا اور نام لیا حیدر، اور یہاں کیونکہ پٹکنا تھا تو کہا کہ میرے باپ نے انا الذی سمنی ابی ظہیرہ، میرے بابا علی نے میرا نام ظہیر رکھا ہے۔ یہ وہاں کہا عمر ابن عبدود کو کہا، کیوں اسے پٹکنا تھا؟ ظہیر کسے کہتے ہیں؟ ظہیر، زہر جو ہے نا، زہر فقہی کتابوں میں زہار کے نام سے پورا ایک باب فقہ ہے۔ زہار، لیان، یہ اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک جو ابواب فقہ ہیں ان میں ایک باب ہے زہار، ایک باب ہے لیان۔ اگر کوئی لعنت کسی پر کرے تو غلط کرنے پر گناہ ہے، صحیح کرنے پہ ثواب ہے، تو غلط کرنے پر پھر ایک سزا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی زہار ایک پورا باب ہے۔ اگر کوئی اپنی زوجہ کے بدن کو اپنی ماں سے تشبیہ دے تو اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ جی اگر اپنی ماں سے تشبیہ دے، ضمناً بات ہو رہی ہے بھائی، تو اس جو تشبیہ دی ہے اس نے اپنی زوجہ کے بدن کو اپنی ماں کے بدن سے، اس کو زہار کہتے ہیں، اور یہاں نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سزا ہے کہ تم نے اپنی زوجہ کو اپنی ماں سے مشابہ کیا ہے، کہاں ماں کہاں زوجہ، اس کا ادب اور ہے، یہ تمہارے برابر ہے، وہ تم سے عظمت والی ہے، تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک پورا باب ہے، اس میں 85 مسئلے ہیں، تو ایک مسئلہ اس کا یعنی اصلی ٹائٹل زہار کا یہ ہے، پشت کو اگر اپنی زوجہ کی پشت کو کہیں کہ میری ماں، تو وہ اس کا نکاح باطل ہے۔ زہر کہتے ہیں اس پشت کو، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ زہر یعنی پشت، کتنی دفعہ سنا ہے آپ نے مسائل میں، یہ پشت زہر۔ اور یا حضرت جعفر طیار کی شہادت پر مولا نبی نے فرمایا تھا الان انفصم ظہری، اب میری کمر علیحدہ ہو گئی۔ یہ جو کمر کے اندر، ریڑھ کی ہڈی کے اندر کیا ہے، مہرے ہیں نا، ان میں اگر فاصلہ آ جائے تو اس کو کہیں انفصال، فاصلہ آ گئی، جدائی آ گئی۔ تو نبی نے حضرت جعفر طیار کی شہادت پر یہ جملہ کہا تھا، مولا حسین نے حضرت عباس کی شہادت پر یہ جملہ کہا، الان انکسر ظہری، الان انفصم ظہری، یہ دونوں لفظ ملتے ہیں ہمیں حضرت جعفر طیار اور حضرت عباس کی شہادت کے عنوان سے۔ تو ظہر کہتے ہیں پشت کو۔ حضرت ابو طالب نے مولا علی کا نام جو ظہیر رکھا،
اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو یہ کہ علی کی پشت اتنی مضبوط ہے، علی کی پشت اتنی مضبوط ہے کہ کبھی جھکتی نہیں ہے. ایک یہ سبب ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ علی اس مجاہد اور اس جنگجو کو کہتے ہیں، اس شجاع اور بہادر کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو کمر کے بل لٹاتا ہے. صلوات پڑھیں مولا کے ذات پر. یہ مائک رکھا ہے، کبھی کبھی استعمال کر لیا کریں اس کو. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. آگے بڑھ رہا ہوں میں، ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں. تو حضرت علی علیہ السلام کا نام حضرت ابو طالب نے کیا رکھا؟ ظہیر نام رکھا، یعنی جو گرا دیتا ہو، جو کمر کے بل جسے گرا دے اسے ظہیر کہا جاتا ہے. اکثر جب پٹک رہے ہوتے تھے نا مولا علی، تو ابھی بس وہ گرایا ہی ہوتا تھا کہ حضرت ابو طالب کی آواز آتی تھی، ظہر علی، ظہر علی، علی نے کمر پٹک دی، علی نے کمر، اس لیے ظہیر. فتح مکہ کے موقع پر تسلی دے سکے نہیں. فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص ایسا تھا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ میں چلا جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور کہیں اور جائے تو اسے مار دینا. اب وہ گھس گیا حضرت ام ہانی کے گھر میں، مولا علی کی بہن کے گھر میں. حضرت ام ہانی نے یہاں پیچھے سے اس کی گردن پکڑ لی، اور اتنی گردن پکڑی ہوئی تھی، وہ ہاتھ چلا رہا تھا، پیر چلا رہا تھا، مگر کچھ کر نہیں پا رہا تھا. یہاں سے وہ ایک لفظ بولتے مگر کہ بول دوں، وہ ٹینٹوا دبایا ہوا تھا. حضرت ام ہانی نے، کون؟ مولا علی کی بہن، مولا علی سے چھوٹی ہیں، اور حضرت عقیل، حضرت جعفر مولا علی سے چھوٹی بہن ام ہانی، یہاں سے اس کی گردن پکڑی ہوئی تھی پیچھے سے، اور وہ ہاتھ پیر چلا رہا تھا. حضرت علی کو پتہ چلا کہ ام ہانی کے گھر چھپا ہوا ہے. جب وہاں پہنچے مولا علی اسے پکڑنے اور مارنے کے لیے، تو دیکھا بہن نے گردن پکڑی لی. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا تو فرمایا چھوڑ دو. کہنے لگی میں نہیں چھوڑوں گی. یہ کیفیت، بہن بھائیوں میں تکرار ہو رہی ہے، بہن بھائیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ یہ ثواب میں کماؤں گا، یہ ثواب تم. حضرت علی جو فرما رہے تھے چھوڑ دو، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اس کی نسل میں مومن آنے والا تھا، اور وہ چاہتے تھے مولا کہ یہ بھاگ کے کعبے میں چلا جائے. نبی نے فرمایا تھا نا کعبے میں جائے گا تو پھر نہیں مارنا، اور یہ بھاگے گا، مجھ سے ڈر کے بھاگے گا، اور یہ کعبے میں چلا جائے گا، پھر یہ اس کو پناہ مل جائے گی. دیکھیں نا، شجاعت بھی ساتھ ساتھ ہے، حکمت بھی ساتھ ساتھ ہے، ہدایت بھی ساتھ ساتھ ہے. آئندہ کی تاریخ پڑھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. چھوڑ دو. اب جیسے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گی، ایسے تو مارنا ہے، تو حضرت علی نے تلوار ایسے چلائی کہ جیسے گویا ہاتھ پہ مار رہے ہیں، اور جیسے ہی تلوار اٹھ کر نیچے آنے لگی انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا. اور مولا کا قابو اپنے بدن پر اتنا تھا، تسلط اتنا تھا کہ ہاتھ کے قریب لاتے لاتے تلوار روک دی اور وہ بھاگ گیا. حضرت ام ہانی نے خفا ہوئی، چلی گئی نبی کی خدمت میں، نبی مکرم کی خدمت پہنچی. بہن آئی ہے، چچا بہن آئی ہے، ساتھ کھیلے بڑے ہیں، ایک گھر میں رہے. کام میں ہنی آئی ہے، فرمائی میں علی کی شکایت لے کر آئی. علی نے میرے ہاتھ سے اسے بھاگنے دیا. تو مولا نبی مسکرائے. اب اس پورے قصے کا جو حاصل جملہ نبی کا ہے نا، مولا نبی مسکرائے، اور مولا علی بھی آ گئے تھے اس وقت. مولا علی بھی ساتھ کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہوئے ہیں. بہن شکایت کر رہی ہے علی نے ایسا کر دیا. تو مولا نبی مسکرائے اور فرمایا لو ولد ابو طالب الناس کلہم لکانوا شجاعا. اگر سارے انسان ابو طالب کی اولاد ہوتے تو سارے بہادر ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بات رہ گئی، انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. اور بات تو چونکہ 5 مجلسوں میں ہونی ہے تو انشاءاللہ ابھی سلسلہ آگے بڑھنا ہے. ابو طالب اس مربی کو کہتے ہیں کہ جو بچوں کو ذمہ دار بھی بناتا ہے اور مہربان بھی بناتا ہے. اور بس یہی لاہ عمل ہے والدین کے لیے حضرت ابو طالب کی طرف سے کہ ذمہ داریاں بھی دو اور مہربان بھی بناؤ. اس لیے کہ رشتہ داریاں
ذمہ داریوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ذمہ داری اور رشتہ داری کا بڑا گہرا تعلق ہے، مہربانی اور رشتہ داری کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ذمہ داری اور رشتہ داری آپس میں کبھی کبھی ٹکراتی ہے۔ آپ ذمہ داری ادا کریں گے تو رشتہ داری نہیں ادا کر پائیں گے، رشتہ داری نبھائیں گے تو ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے۔ اب کیا کریں کہ ذمہ داریاں اور مہربانیاں ساتھ ساتھ چلیں، وہ طریقہ مولا ابو طالب نے عطا کیا ہے، اور ایسی تربیت کی ہے اپنی نسلوں کی، بنیادیں ایسی ڈالی ہیں کہ اب نسلوں کے اندر وہ خوبیاں منتقل ہو گئی۔ لہٰذا کربلا کے میدان میں 58 ابو طالب علیہ السلام کے پوتے اور نواسے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے پوتے، پڑ پوتے، مولا حسین پوتے ہیں نا، حضرت مسلم ابن عقیل پوتے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن جعفر پوتے ہیں نا، یہ پوتے اور پھر ان پوتوں کے بچے، یہ ابو طالب کی نسل ہے جو کربلا میں آئی۔ جی یہ دونوں شہزادے جب میدان میں جا رہے تھے نا تو جناب زینب کہہ رہی تھی، اون محمد تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ میدان کربلا میں یہ پورا خاندان حضرت ابو طالب کا قربانی کے لیے تیار ہے، مگر عزیزو میرا دل کرتا ہے کہ آج ابو طالب کے اس پوتے کا ذکر کروں جس پر حسین مولا کو بڑا ناز تھا، پوتے کا بیٹا، حسین کا بیٹا، اور اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ یوں تو لاشیں امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا عباس کا لاشا ہے، عزیزارو، ایک لاشا حضرت علی اصغر کا لاشا ہے، ایک لاشا جس پہ امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے، اور ایک اور لاشا جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ بہت روئے حسین مولا اپنے اس بچے کے لاشے پر۔ جب آواز آئی نا بابا میرا سلام، اس وقت میں فرمایا تھا میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، مجھے آوازیں دیتے رہو۔ رونے آئے نا زدارو، گریہ کرنے آئے نا۔ یہ کربلا کے شہیدوں میں واحد شہید ہے جنہیں امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنی بہنوں سے اور اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی پھوپھیوں سے جا کے اجازت لو۔ خیمے کے دروازے پر آ گئے، بیویاں اپنے اپنے خیمے میں ہیں، آواز دے کر کہا السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریۃ فضہ یا سکینہ یا ام رباب یا ام لیلہ، اے میری ماں بہنوں، اے میری پھوپھی زینب، اے اماں فضہ، آپ پہ میرا سلام۔ ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیموں سے جواب دیا، مگر جب یہ جملہ کہا نا حضرت علی اکبر نے ھذا السلام سلام الاخر، یہ میرا آخری سلام ہے، تو پھر رونے کی آوازیں اٹھنے لگی، ہر گھر سے، ہر خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی، اور ساری بیویوں نے حضرت علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا۔ کوئی بازو پکڑ کر بات کر رہا ہے، کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے، کوئی دامن پکڑے بیٹھا ہوا ہے۔ علامہ ذیشان اظہر جوادی کہتے ہیں جو دامن پکڑے کھڑا تھا نا وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی، اجر و کمال اللہ۔ وہ سکینہ آواز دے دے کر کہہ رہی ہیں ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو۔ کیسے نکلے ہیں خیمے سے اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر جب باہر آئے نا تو بابا نے سوار کیا، اور سوار کروا کر جب رخصت کر دیا تو حضرت علی اکبر کے کان میں آواز آنے لگی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ، محلا محلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ۔ امام حسین پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، فوراً گھوڑے سے اتر گئے، اپنے بابا کو گلے لگا کر پیار کیا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ فرمانے لگے کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا کہ مرنے کے لیے کیسے جاتے ہیں۔ اپنے بابا سے رخصت آخر لی، میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ عزادارو کچھ دیر گزری تھی کہ امام حسین نے جناب فضہ کو بلا کے کہا فضہ ام لیلہ سے، علی اکبر کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے سامنے بڑے پہلوان آ گئے ہیں، پہلوانوں نے جمع ہو کر علی اکبر کا مقابلہ شروع کیا ہے، جا کر اس کی ماں سے کہو کہ ایک مرتبہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو اور دیکھ لوں، میرا بچہ ایک دفعہ اور میرے قریب آ جائے، اور کہو کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔
جناب ام لیلہ نے خیمے میں مصلی بچھایا، مناجات پڑھنا شروع کی، سر پہ قرآن رکھ لیا اور کہا یا اللہ، اے وہ اللہ جس نے یعقوب کو یوسف سے ملا دیا، میرا یوسف بھی ایک دفعہ مجھے دکھا دے، میرا علی اکبر بھی مجھے ایک دفعہ دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خیمے کے قریب سے تکبیر کی آواز آئی، علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی، حضرت علی اکبر واپس آ گئے۔ اب ماں دوڑتی ہوئی خیمے کے دروازے پر گئیں تو کیا دیکھا؟ علی اکبر حسین سے بات کر رہے ہیں، مولا علی اکبر مولا حسین سے بات کر رہے ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں، اگر چند گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں پانی پی کر میدان میں جانا چاہتا ہوں اور بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے، میں کس حسین کا بیٹا ہوں۔ ایک باپ سے بیٹا پانی مانگ رہا ہے، رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب 3 سال کے تھے نا حضرت علی اکبر تو امام حسین سے کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ کتابیں لکھتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر علی اکبر حسین سے کچھ مانگے اور حسین نہ دے۔ میرے مولا نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا تو مسجد کے ستون سے انگوروں کا خوشہ گرا۔ مولا حسین نے انگور اٹھا کے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور بابا تمہارا نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو بیٹا انگور کھا لو۔ اب میں رونے والوں سے سوال کروں، وہ تو کم سن علی اکبر تھے نا، تو انگور معجزے سے دے دیے، یہ کربلا میں پانی مانگ رہے ہیں۔ مگر حسین پانی کیسے دیں؟ اس لیے کہ امتحان ہے، یہاں معجزہ نہیں دکھانا، یہاں تو اپنا امتحان دینا ہے۔ حضرت علی اکبر نے کہا بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں، میں بتاتا میری تربیت کس عباس نے کی ہے۔ یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے، مگر عزاداروں پانی کے قطرے نہ نکلے تو مولا حسین نے فرمایا کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید میرے منہ کی تراوٹ سے تمہیں سکون مل جائے۔ تو زبان منہ میں دے کر پیچھے ہٹے اور کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ فرمایا جاؤ علی اکبر تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے۔ پہنچے جناب علی اکبر میدان کربلا میں، دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے ایک ظالم نے برچھی ماری سینے میں اور برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، آواز دے رہے بابا میرا سلام۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے، پھر اترے، پھر زمین پر چلے، پھر گرے، کئی مرتبہ گرے، پھر اٹھے اور آواز دے رہے تھے علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں تو آپ کے پیروں کے قریب ہوں۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، برچھی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ اور رونے والوں علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ سینے سے برچھی کا پھل نکالنا چاہا، آواز دے کر کہا نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ جب ہر کے بیٹے کا لاشا ہر اٹھا رہا تھا تو حسین نے روک دیا تھا یہ کہہ کر کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں میرے مولا صادق دعا دیتے ہیں۔ مولا نے کہا تھا نا ہر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے ہیں۔ کون ہے جو بڑھ کر کہے کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ ابھی حسین نے لاشا اٹھانا چاہا، برابر سے سلام کی آواز آئی۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی۔ کہا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی، کربلا کے میدان میں یہ واحد لاشا ہے جو زینب کبریٰ نے اٹھایا۔ عزادارو یہ قافلہ کربلا سے مدینہ آ گیا۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے کربلا کے واقعے کے بعد، مدینے میں آئے ہوئے 6 مہینے گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، مجلس ختم کر رہا ہوں، دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز دروازے پر گئی اور روتی ہوئی گھر میں آئی۔ جناب زینب نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہ دروازے پہ 2 جوان کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم علی اکبر کے دوست ہیں، علی اکبر سے ملنے آئے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ دروازے پر آ گئیں، اے علی اکبر کے دوستو، علی اکبر نے کربلا بسا لی، اب علی اکبر مدینے میں نہیں رہتا، وہ کربلا میں رہتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل
رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عبداللطیف مریض ہیں، آپ سب کے ذہنوں میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔